سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کی ہے، سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا ڈاکہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نک نیم پیار سے وغیرہ زیادہ عائشہ نہیں فرمایا، یا عائشو انہو لحیون عیل موتا مریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ لکارے کے چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے۔ اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھلے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی۔ کئی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بتا رہا ہوں، جس سے تم انسان بنو۔ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی مت، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست سے ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں بتی آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو فامل ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگے۔ وہ آتی واہ، بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ بعد رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسر نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ بی بی خیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب پر۔ میرے خامن کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں۔ میرے عزیزو، تمہاری شادیاں ہوں گی، ہم کو پا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو، اور ٹونٹنگ اور تانا چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کتنی لمبی چوڑی؟ جی کیا ہے؟ کہ آپ نے ایسے کیا، بے بازارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیے۔ اس زبان کو کاٹ لے، یعنی اس پہ قابو پا۔ اسی
کو बेइज्जत ना करना, गीबत ना करना, झूठ ना बोलना, गाली ना देना। माँ बहन की गाली देने से अर्श हिल जाता है, अर्श। माँ का क्या कसूर, बीवी बहन का क्या कसूर? ये इतना बड़ा गुनाह है। मीठे बोल से हर एक को खरीद लो, कड़वे बोल से अपने भी पराये हो जाते। तो बीवी खामन के साथ, खामन बीवी के साथ, सबसे ज्यादा आयात कुरान में खामन बीवी के रिश्ते किया है, सबसे ज्यादा। चूंकि ये रिश्ता जितना अजीम है उतना ही नाजुक है। एक बोल पे बदता है, एक बोल पे टूट जाता। तो अल्लाह के नबी ने 11 शादियां क्यों की? हमें जिंदगी समझाने के लिए। इजहार मोहब्बत करो अपनी बेगम से, बेगम खामन से इजहार मोहब्बत करे। तुम्हारा राका तो पठानों के मुशाबे है ना। बीवी से कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो मौत है उसकी। और ये पठान तो बीवी के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाता, ऐसे बेवकूफ हैं। और मेरे नबी ने कहा, या आयशो, सुनो, या आयशो, निकनेम प्यार से पुकारा जाता, आयशा नहीं फरमाया, या आयशो, इन्नहु लहय्युन अल मौतन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा, वो जब से मुझे पता चला है और अल्लाह ने मुझे बताया है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे तो मरने का शौक लग गया। अल्लाह की कसम, ये इज़हार मोहब्बत हमें सिखाने, जिसने अल्लाह को देखा उसके लिए औरत क्या चीज़ है, हमें सिखाने के लिए। और यही माहौल अरबों का था कि बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था और माशूक से शायरी भरी पड़ी। मुझे इतने शेर याद हैं, अभी सुनाना शुरू करूं तो तुम्हारा सहारा है, सब आशिक बन जाओगे, लिहाजा मैं चुप ही रहता हूं। तो माशूक के लिए, जिसको आज गर्लफ्रेंड कहते हैं, शायरी भरी पड़ी है। और बीवी के लिए कहना कि मुझे उससे प्यार है, ये गाली थी उसके। इस माहौल समझ गए, इस माहौल में भरी मस्जिद में एक सहाबी कहता, या रसूलल्लाह मैं अहब्बुन नास इलैक, आप वसत से ज्यादा किससे मोहब्बत? अपने माहौल समझ लिया बच्चों, हा? इस माहौल में वो कहता है आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आपने उसके कान में नहीं कहा, आपने जोर से कहा आतिशा से, आयशा से। वो सारे हिल गए। वो सवाल करने वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गया, कहने नहीं 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 या रसूलल्लाह, मेरा मतलब था कि मर्दों में किससे ज्यादा प्यार। अब आपने कहना था अबू बकर से, तो आपने अबू बकर नहीं फरमाया, आपने कहा आयशा के अब्बास। तो आपको पता चल गया कि डोज इसको लगी नहीं है, ज्यादा दूसरी डोज दी आयशा के अब्बास से। तो घर में मोहब्बत का माहौल होगा तो तुम्हारी औलाद एक मजबूत बेस पे चले। मुल्तान से एक बच्चा मुझे मिलने आता रहता है, अब तो वो डॉक्टर भी बन गए माशाअल्लाह। तो जब वो उसने एफएससी में टॉप किया था हमारे मुल्तान में, नसर मेडिकल कॉलेज में जाता था, कहने लगा कि मैं 3 दफा खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ, 3 दफा। तू इतना काबिल, तूने पूरे पंजाब में टॉप किया, तो ये किस लिए? कभी मेरे अम्मा अब्बा इतना लड़ते हैं कि मैंने बददिल होकर 3 दफा जहर खाया और अल्लाह ने मेरी जिंदगी। मियाँ बीवी लड़ते हैं और एक इतना काबिल बच्चा खुदकुशी करने में तैयार हो जाता। मेरे नबी हजरत आयशा को लुकमे बना के खिलाते थे, आटा गूंद के देते थे, घर में झाड़ू देते थे, 9 बीवियां कपड़े खुद धोते थे। इधर दो ठंडी चाय दे दो तो मियाँ साहब का मूड खराब हो जाता। बेअकल है, देखते नहीं हो ठंडी चाय दे दी, एक बटन ही ना लगाओ, उसी पे उस बेचारी की बेइज्जती हो जाती। और मेरे नबी 9 बीवियों के होते हुए अपने कपड़े खुद धोते थे। और सुन रहे हो, मैं गुलफारसी नहीं बोल रहा, अपने कपड़े खुद धोते थे, घर में झाड़ू देते थे। हज़रत आयशा मासूम उम्र की थी, उनको सामने लुक़मे खिलाती थी। ये चीज़ मोहब्बत को बढ़ाती है। एक नौजवान मेरे पास है, मौलाना मियाँ बीवी की हमारी बड़ी लड़ाई होती है, कोई मुझे वजीफ़ा बता,
میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ کہ میں تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے، کہ اس سے کیا ہو، کہ جو ہوگا کہ دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا۔ کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے حال بات پوچھنا، دوستی تھی، تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ ہیں کیوں؟ کہ شربت۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا، تو اس کا ری ایکشن یہ تھا کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے مولانا طارق جبیل نے پڑھایا۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رانگڑ، غصہ زیادہ عقل تھوڑی۔ تو ہماری جماعت میں ایک وہ رانگڑ بھی چلتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے، میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آ گئے، مولانا آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بول تین اور میری شادی کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا 27 سال۔ کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا رہے 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کہتے ہیں ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ اس سے پہلے تو میرا رنگڑ ہی تھا، انسان کام تھا۔ تو میرے بچوں یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، کیونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے، اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے۔ تو جب کبھی غلطی تو اس کو توبہ کرو، کلمہ معاف کرو۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمتن، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ حرام سے مراد سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال۔ ایک شراب پی رہا ہے حرام ہو، ایک نشہ پی رہا ہے حرام ہو۔ تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھا کرو، رزق حلال ہو، آقا جنت کی چابی مجھ سے لے۔ اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن سیکھو، میرے نبی کی سیرت پڑھو، تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرن جائز نہیں ہے،
یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لیکن یہ آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑی جائے گی قیامت کی۔ آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں، لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، کوئی ننگے سر لڑکی، مجھے یاد نہیں میں 2 سال پڑھا ہوں، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی، اور ایک الگ انکلیو رہتا تھا جہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھیں، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے، اب سارے مکس بیٹھے ہوتے۔ میں لمز گیا بیان کرنے تو لڑکے لڑکیاں ایسے کندھے ملا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سید انور بھی ساتھ تھا، اس نے ایسے دیکھا تو میں تو نہیں اندر جاتا، میں نے کہا تھا ان کو جہنم سے کون نکالے گا، تو بڑا ملا بن رہا ہے، چل بات کر ان سے، وہ کوئی بات کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے گی۔ اب اسی لمز میں پردہ دار بچیوں میں جاتا ہوں کو سینکڑوں کی تعداد میں داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں، تو خمیر تو ایمان کا ہے، ماحول نہیں میں تو بچوں آؤ، ہمارا سرمایہ اور خوش قسمت ملک ہے پاکستان، سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس، میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس، تھوڑا سا ٹریک پہ آ جائے تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم ہو، نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچیاں ہیں۔ تو اللہ، میں نے آپ معافی چاہتا ہوں، میرا بیان لمبا ہو گیا، لیکن وہ مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ گیا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا۔ احباب جمع ہے میر، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دوستا رہے نہ رہے۔ میں نے کون سا بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں آنا ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ لوں، آگے جو چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے، نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا بد نصیبی ہے۔ تو اللہ آپ کو ایسا مقام دے۔ میں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو، باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کر، علم میں آزاد ہو جاؤ۔ علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے، کوئی چین والوں نے انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، کوریا والوں نے انگریزی سیکھی، وہ کیوں اوپر چل گئے؟ ہم کیوں انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے؟ غلامی 100 سال اللہ نیت کرتا نا سارے بچے۔ اچھا، اور آخری بات ہے، میں نے کالج لائف گزاری ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت بند، یہ عام چیز ہے، کامن چیز ہے، اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاءاللہ۔ کوئی کسی سے لڑا ہوا ہو یا لڑی ہوئی ہو، صلح کر دینا، اللہ کو معاف کرنا بہت پسند۔ کسی استاد کی بےزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو، ان پہ تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگی کہ آپ میرے باپ ہیں، میرے روحانی باپ، اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے صلح۔ اور ماشاءاللہ یہاں شکر ہے وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں، پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ سب غلاظت کے کرے ہوئے بھول ہیں۔ پاخانے میں اتنی بو نہیں جتنی ان لفظوں میں بو ہے۔ امتی بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا،